ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے مشرق وسطیٰ کو شدید عدم استحکام سے دوچار کر دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای سمیت 550 سے زائد افراد جاں بحق، جس کے بعد ایران نے خلیج میں موجود امریکی مفادات کو نشانہ بنانے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے امریکی میڈیا کی ان خبروں کو مسترد کیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ تہران نے واشنگٹن پر جوہری مذاکرات کی بحالی کے لیے نیا دباؤ ڈالا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ تہران کے قلب کو نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ شمالی اسرائیل پر حزب اللہ کے راکٹ حملوں کے بعد لبنان میں بھی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 30 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ لبنان میں دوسرے روز بھی اسرائیلی فضائی حملے جاری رہے، جن میں کم از کم 31 افراد جاں بحق اور 149 زخمی ہوئے۔ کشیدگی اس وقت مزید بڑھی جب حزب اللہ نے اسرائیلی شہر حیفا کی جانب میزائل داغے اور اسے ایرانی سپریم لیڈر کی مبینہ ہلاکت کا بدلہ قرار دیا۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ بیشتر راکٹ فضائی میں تباہ کر دیے گئے اور اس کے بعد بیروت میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر جوابی بمباری کی گئی۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے اعلان کیا کہ حزب اللہ کی عسکری سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور اس کے کردار کو سیاسی دائرے تک محدود کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ لبنانی سرزمین سے کسی بھی غیر قانونی فوجی یا سیکیورٹی کارروائی کی اجازت نہیں دی جائے گی اور سیکیورٹی اداروں کو ایسے اقدامات روکنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔